مرزا محمد سراج الدولہ جو نواب سراج الدولہ کے نام سے مشہور ہیں، ان کے والد کا نام زین الدین احمد خان اور والدہ کا نام امینہ بیگم ہے۔ مرشد آباد صوبہ بنگال میں 1733 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ 23 سال کی عمر میں 10 اپریل 1756 عیسوی کو بنگال کی گدی پر تخت نشین ہوئے، جو ایک کانٹوں کے تاج سے کم نہیں تھی، جہاں بغض، کینہ اور حرص و طمع کے پیکر میر جعفر اور ان جیسے کئی لوگوں کی ٹولیاں تھیں۔ ان کا دور حکمرانی بہت ہی مختصر رہا۔ 1757 عیسوی میں ان کی شکست سے بنگال میں برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی کے اقتدار کا سورج طلوع ہوا۔ 24 سالہ سراج الدولہ کی کمان میں لڑی گئی جنگ پلاسی کا شمار بر صغیر کی ان اہم اور فیصلہ کن جنگوں میں ہوتا ہے جنہوں نے ہندوستان کی تاریخ کا رخ موڑ دیا تھا۔ غداروں کی کارستانیوں سے 23 جون 1757 عیسوی کو صرف 4 گھنٹوں میں میدان پلاسی میں رابرٹ کلائیوں کے 3000 سپاہیوں کے ہاتھوں سراج الدولہ کی 30,000 پیادوں، 15,000 گھڑ سواروں اور 40 توپوں پر مشتمل ایک قوی فوجی لشکر کو ہار کا سامنا کرنا پڑا۔ اس شکست نے نواب کی زندگی اور ایسٹ انڈیا کمپنی کی تقدیر کا فیصلہ کر دیا۔ سراج الدولہ کو اونٹ پر بیٹھ کر میدان جنگ سے مفرور ہونا پڑا۔ وہ طلوع آفتاب کے ساتھ ہی مرشد آباد سے امان کی تلاش میں بھاگوان گولا ہوتے ہوئے 2 دن بعد محل کے کنارے پر پہنچے۔ 3 روز کی بھوک پیاس سے نڈھال سراج الدولہ نے مع ساتھیوں کے فقیر شاہ دانا کی خانقاہ میں کھچڑی سے اپنی بھوک مٹانے کے لیے قیام کیا، مگر فقیر کے بھیس میں شیطان نے بروقت سراج الدولہ کے دشمنوں کو اس کی خبر پہنچا دی۔ اطلاع ملتے ہی میر جعفر کے داماد میر قاسم نے سراج الدولہ کو گھیر لیا۔ سراج الدولہ کو 2 جولائی 1757 عیسوی کو گرفتار کر کے مرشد آباد لایا گیا اور آدھی رات کو نمک حرام ڈیوڑی میں میر جعفر کے سامنے پیش کیا گیا۔ سراج الدولہ نے اقتدار کے بھوکے میر جعفر سے اپنی جان کی خیر مانگی، لیکن میر جعفر کا 17 سالہ بیٹا میر میران کے دل میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ اس نے میر جعفر سے کہا کہ آپ آرام کریں، میں ان کو سنبھال لوں گا۔ میران نے اپنے ایک ساتھی محمد علی بیگ عرف لال محمد کو نواب سراج الدولہ کو مارنے کا حکم دیا۔ جب سفاک میران اپنے ساتھیوں کے ساتھ سراج الدولہ کے پاس پہنچا تو انہیں اندازہ ہو گیا تھا، چنانچہ انہوں نے مرنے سے پہلے نماز پڑھنے کی اجازت مانگی، لیکن ظالم اتنی عجلت میں تھے کہ اپنا کام جلد از جلد ختم کرنے کے لیے نواب سراج الدولہ کے سر پر پانی سے بھرا برتن انڈیل دیا۔ ان کی نیت بھانپ کر انہوں نے پیاس بجھانے کے لیے پانی طلب کیا، لیکن اسی دوران میں یکایک محمد علی بیگ نے سراج الدولہ پر خنجر سے حملہ کر کے انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور وہ بہادر بنگال کا ہمیشہ ہمیش کے لیے موت کی آغوش میں چلا گیا۔